آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف اسپائی۔ تاریخ سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو تاریخ پر مبنی کہانی کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ نام: موہن داس کرم چند گاندھی۔ ان کی پیدائش 2 اکتوبر 1869 کو گجرات کے شہر پوربندر میں ہوئی۔ انہیں کئی ناموں سے مخاطب کیا جاتا تھا، جیسا کہ گاندھی جی، مہاتما گاندھی اور باپو۔ ان کے والد کا نام کرم چند گاندھی اور والدہ کا نام پتلی بائی گاندھی تھا۔ مئی 1883 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی 14 سال کی کستوربا مکھنجی کپاڈیا سے ہوئی۔ مہاتما گاندھی کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام ہری لال گاندھی، دوسرے بیٹے کا نام منی لال گاندھی، تیسرے بیٹے کا نام رام داس گاندھی اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام دیو داس گاندھی تھا۔ گاندھی اپنی ماں سے بہت متاثر تھے۔ ایک بار پوربندر میں لوگوں کا ایک گروپ ڈرامہ کرنے آیا۔ یہ قدیم بادشاہ ہریش چندر پر مبنی تھا، جو بہت سچے تھے۔ گاندھی نے دیکھا کہ ہریش چندر کو سچ بولنے کے لیے کتنی تکالیف اٹھانی پڑیں۔ اس کا گاندھی پر بڑا اثر پڑا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہمیشہ سچ بولیں گے، اور سچائی ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور انہوں نے عہد کیا بھلے ہی سچائی انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، لیکن وہ سچ بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ گاندھی نے اپنی ابتدائی تعلیم گجرات کے شہر راجکوٹ میں واقع الفریڈ ہائی اسکول سے کی، جس کا نام 1947 میں آزادی کے بعد ان کی یاد میں موہن داس گاندھی ہائی اسکول رکھ دیا، اور 2017 میں اسکول بند کر کے اسے میوزیم کی شکل دے دی۔ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے لاء اسٹڈی کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ گاندھی کی والدہ نہایت ہی مذہبی خاتون تھیں۔ انہوں نے گاندھی کے لندن جانے سے پہلے انہیں تاکید کی کہ وہ کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے اور گوشت خوری اور لڑکیوں سے بھی دور رہیں گے۔ تو گاندھی نے اپنی ماں سے عہد کیا وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی مذہب میں ممانعت ہے، اور دوسرے دن وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1888 میں گاندھی نے یونیورسٹی آف کالج میں ایڈمیشن لیا، جہاں انہوں نے انگلش لٹریچر کی کلاسز لیں۔ 1889 میں انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی۔ گاندھی نے انر ٹیمپل میں لاء اسٹڈی کے لیے ایڈمیشن لیا، اور 1891 میں 22 سال کی عمر میں کال ٹو دی بار کی ڈگری حاصل کی، اور لندن سے انڈیا کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے گھر والوں نے ان سے یہ بات چھپا کے رکھی۔ اس کی وجہ سے گاندھی کے دماغ پر کافی اثر پڑا، اور ممبئی ہائی کورٹ میں لاء پریکٹس میں فیل ہو گئے، اور وہ واپس راجکوٹ آ گئے۔ 1893 میں کاٹھیاواڑ کے مسلم تاجر دادا عبداللہ نے گاندھی سے رابطہ کیا، جن کا ساؤتھ افریقہ میں کامیاب شپنگ بزنس تھا، اور ان کے کزن کو جونسبرگ میں ایک لائر کی ضرورت تھی۔ گاندھی کو 105 پاؤنڈ بما سفری اخراجات کی پیشکش کی۔ گاندھی نے اسے قبول کر لیا اور ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ پہنچتے ہی انہیں نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا، گندمی رنگ اور نسل کی وجہ سے۔ ایک دفعہ جب گاندھی ٹرین سے پریٹوریا جانے کے لیے فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے، تو کچھ وائٹ لوگوں نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ فرش پر بیٹھنے کو کہا، تو گاندھی نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس فرسٹ کلاس ٹکٹ ہے، تو انہیں مارا پیٹا گیا، اور پیٹر میرٹسبرگ اسٹیشن میں ڈبے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے ساری رات ویٹنگ روم میں گزارنی پڑی دوسری ٹرین آنے تک۔ دوسرا واقعہ ان کے ساتھ کورٹ روم میں پیش آیا۔ جب جج نے انہیں پگڑی اتارنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کورٹ روم سے چلے گئے۔ تیسرا مشہور واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جب وہ فٹ پاتھ پر چل رہے تھے اور بھارتیوں کو فٹ پاتھ پر چلنے کی اجازت نہیں تھی، تو پولیس آفیسر نے انہیں کک مار کر فٹ پاتھ سے اتار دیا بغیر کسی وارننگ کے۔ گاندھی اپنے ملک لوٹنے کے بجائے نسل پرستی کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کچھ ہی ٹائم میں ساؤتھ افریقن انڈین کمیونٹی کے لیڈر بن گئے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود گاندھی نے 1900 میں بور وار میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا۔ ارتھر ہرمین کے مطابق گاندھی انگریزوں کے اس تاثر کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انڈینز مردانہ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، جیسے کہ جنگ اور مشقت والے کام میں۔ گاندھی نے نٹال انڈین ایمبولینس کارپس کے نام سے ایک فورس تشکیل دی۔ اس کے سارے اخراجات انڈین کمیونٹی نے برداشت کیے۔ اس
میں 1100 انڈین رضاکار شامل کیے۔ بیٹل آف اسپوائن میں گاندھی اور ان کے رضاکار فرنٹ لائن پر جا کر زخمیوں کو اسٹریچر کے ذریعے فیلڈ ہاسپٹل پہنچا رہے تھے۔ راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کے بجائے پیدل سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ 1899 میں گاندھی کی وارنٹ آفیسر یونیفارم میں ایک تصویر۔ مہاتما گاندھی اور دوسرے 37 رضاکاروں کو کوئنز ساؤتھ افریقہ میڈل سے نوازا گیا۔ وار ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ رنگ و نسل کی وجہ سے تنگ کیا جانے لگا۔ وہاں کی پریس اور بدماش انہیں نازیبا الفاظوں سے پکارا کرتے تھے اور ان کے چہرے پر تھوکتے تھے۔ 4 جون 1903 میں گاندھی نے دی انڈین اوپینینز کے نام سے ایک اخبار قائم کیا جو 1961 تک شائع ہوتا رہا۔ یہ اخبار 4 زبانوں میں شائع کیا جاتا تھا: گجراتی، ہندی، تامل اور انگلش میں۔ یہ اخبار حکومت کی طرف سے افریقی اور انڈینز کے ساتھ امتیازی سلوک کی رپورٹس بھی شائع کرتا تھا۔ 22 اکتوبر 1910 کے شائع ہونے والے اخبار میں گاندھی نے تحریر کیا کہ صرف افریقنز ہی اس سرزمین کے حقیقی باشندے ہیں۔ ہم نے ان سے زبردستی یہ سرزمین نہیں چھینی، ہم یہاں ان کے خیر خواہی کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسری طرف گوروں نے ملک پر زبردستی قبضہ کر کے اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ گاندھی کا مجسمہ جون 1993 میں چرچ اسٹریٹ پر ریلوے اسٹیشن کے واقعے کی یاد میں رکھا گیا، اور پیٹر میرزبرگ ریلوے اسٹیشن پر بھی کئی مجسمے رکھے گئے۔ گوپال کرشن گوکھلے جو کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے چارلس فیریئر اینڈریوز کے ذریعے گاندھی کو انڈیا واپس آنے اور پارٹی کے ممبر بننے کی ریکویسٹ کی۔ گاندھی ان کی ریکویسٹ مانتے ہوئے 1915 میں انڈیا واپس آ گئے اور انڈین نیشنل کانگریس پارٹی جوائن کر لی۔